آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمارے ذوق و شوق میں، ہمارے روحانی جو وجدان ہے، ذوق ہے، اس میں اضافہ ہو۔ درود شریف کی برکات میں سے، بہت سی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سچے دل کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے آداب کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اسے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور اس کے بعد وہ حضور کی زیارت کے اس نتیجے میں وہ ایمان اور یقین کے اس مقام پہ فائز ہو جائے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجات کو مزید بلند فرماتا ہے۔ آج یہ رجب المرجب کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، چونکہ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت بھی ہے، تو اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے سیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں خانقاہی نظام کی بحالی کے عنوان کو منتخب کیا ہے۔ چونکہ میرا آپ سے یہ وعدہ تھا کہ اس جمعے کو میں خانقاہی نظام کے بارے میں، خانقاہ کے اصل فرائض کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس سے قبل چونکہ 5 فروری کو، یہ جو مطلب آج 3 فروری ہے، اور 5 فروری کو پوری دنیا بھر میں بالعموم اور کشمیری اور پاکستانی قوم بالخصوص اپنے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس کو یوم یکجہتی کے طور پہ مناتی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت پورے کا پورا ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور پورے ایک عوامی طور کے کرفیو کو اس وقت آج کے دن 1277 دن ہو چکے ہیں کہ جب کشمیریوں کو ان کے حقوق ختم کر کے، کشمیر کی ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کر کے انڈیا نے کشمیری مسلمانوں کو گویا ایک قید خانے میں بند کیا ہوا ہے، اور کشمیری قوم اس ظلم و ستم کو جھیل رہی ہے۔ ہماری طرف سے جو کشمیری بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے، مسلم قوم اور بالخصوص پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، اس کی طرف سے 5 فروری کو یوم یکجہتی منایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کی جد و جہد میں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اگرچہ مخصوص عالمی تناظر میں ہم عملاً اس طرح آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تاہم ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی تحریک کو ہماری اخلاقی، سیاسی اور ہر طرح سے مدد حاصل ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور پوری پاکستانی قوم، پوری ملت اسلامیہ کا وہ طبقہ کہ جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، پوری ملت اسلامیہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس موقع پہ میں اپنے حکمران طبقے کو بھی یہ باور کروانا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان مبارک کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مسلمان قوم نے جب تک جہاد کا دامن تھامے رکھا، جہاد کے عالم کو اٹھائے رکھا، اس وقت تک کسی کے اندر ذرا بھر بھی جرت نہیں تھی کہ مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اور اسی جہاد کی برکت سے
मुसलमान कौम ने पूरी दुनिया पे एक अरसे तक सुपर पावर की हुकूमत से राज किया है, और हमारी दरख्शिंदा तारीख इस बात की गवाह है कि आलम कुफ्र जो है वो लर्जा बरंदाम रहता था मुसलमानों के जज्बा जिहाद से, और इस जज्बा जिहाद को सर्द करने के लिए उन्होंने बहुत साजिशें की, मुसलमानों में तफरकाबाजी की, मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरतें डाली। लेकिन याद रखें कि हम मुसलमानों के दरमियान एक तबका हमेशा से ऐसा मौजूद रहा है जो जिहाद इस्लामी का कायल, किसी की इबादत गाह पे बम फाड़ना, किसी बेगुनाह को कत्ल करना, हत्ता के काफिर तक को बेगुनाह कत्ल करना हमारे दीन में जायज़ नहीं है। बल्कि हमारे दीन की तालीम तो यह है कि जिहाद के दौरान फलदार दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना, औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाना, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो लोग तुम्हारे साथ लड़ना ना चाहें उनको कुछ नहीं कहना। तो इतनी प्यारी बात और इतने प्यारे उसूल हम लोगों ने छोड़ दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इतनी बड़ी आलमी सतह पे मुसलमानों की कुव्वत होने के बावजूद मुसलमान पिस रहे हैं, और आलमी साम्राज्य जो है मुसलमानों को जैसे चाहता है तहस नहस करता है। एक नाजायज़ रियासत इसराइल ने फ़लस्तीन के मुसलमानों की नाक में दम किया हुआ है, उनको अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, और इंडिया जो हमेशा से ताकत की ज़बान समझता है उसने कश्मीर के मुसलमानों पे अरसा हयात तंग किया हुआ है। हम अपने हुक्मरान तबके से, उलमाए रब्बानियीन से ये गुजारिश करेंगे कि कौम में जिहाद की रूह को फूंका जाए और सही तौर पे जिहाद इस्लामी को प्रमोट किया जाए, ताकि दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा हो तो उसके ज़रिए से उस जुल्म को रोका जा सके। बिलखुसूस हमारे कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, उनकी जिद्दोजहद में हम उनके बराबर के शरीक भी हैं, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कश्मीर के उन भाइयों को जल्द वो दिन दिखाए कि जब वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपनी आज़ादाना और दीनी एतबार से ज़िंदगी बसर कर सकें। और दूसरी जो आज मैंने असल जो हमारा उन्वान है जिस पे मैंने बात करनी है वो ये है कि आज का जो हमारा खानकाही निज़ाम है उसे सीरत मौला कायनात ताजदार हल अता दामाद रसूल ज़ोज बतूल पिदर हसनैन करीमैन बाब मदीनतुल इल्म हज़रत मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत की रोशनी में हम खानकाही निज़ाम को कैसे बहाल कर सकते हैं और खानकाही निज़ाम का फ़ायदा क्या है, खानकाह का असल में काम क्या है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस सिलसिले में मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद की सूरह आल इमरान की आया मुबारका 146 का पहला हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका को मुसलमानों पे, मोमिनों पे एहसान अजीम करार दिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके जो भेजने के मकासद हैं उनमें से वो उन मकासद को बयान किया है। उनमें से एक मकसद जो है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, वो था वह युज़क्कीहिम, कि वो उनका तज़किया करता है, मोमिनों का तज़किया करता है। अब आगे जो हुजूर की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے تزکیہ نفس، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ میں اپنی گفتگو میں تقریباً آپ حضرات کی خدمت میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، اور مختصراً اس کو یوں سمجھ لیں کہ تزکیہ گویا رذائل سے فضائل کی طرف سفر کرنا ہے، جس کو ہماری نقش بندیہ کی اصطلاح میں سفر در وطن کہتے ہیں۔ اور حسن اتفاق کہ گزشتہ دنوں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا، اور ہم نے یہ خانقاہ والا نظام اسی عرس مبارک کی وجہ سے یہ میں نے اس عنوان کو منتخب کیا تھا۔ اور آئندہ کل جو کل آ رہا ہے ہمارے مرشد گرامی کا عرس مبارک ہے، جنہوں نے آج کے دور میں طریقت کو، تصوف کو ایک ایسی جہت دی کہ جو ہمارے صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا مشن تھا۔ میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت ہمارے مرشد گرامی اور بلا مبالغہ اس صدی کے مجدد اور قیوم زمان قطب دوران حضرت علامہ مولانا اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، لیکن چونکہ 13 رجب کو مولا کائنات کا بھی یوم ولادت ہے، تو پھر اس حوالے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے میں نے اس کو یہ عنوان دیا ہے کہ ہم سیرت مولا کائنات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں خانقاہ کی جو اصل ذمہ داریاں ہیں، خانقاہ ان ذمہ داریوں کو کس قدر ادا کر رہی ہے۔ تزکیہ میرے بھائیوں کیا ہے؟ تزکیے کی مثال جس طرح میں نے عرض کر دی کہ گویا رذائل سے فضائل کی طرف سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ آئے۔ بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان کو مختلف مواقع پہ وہ ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ شیطان تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مفہوم ہے فرمان مبارک کا کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جس طرح ہماری رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے، شیطان اس طرح، یہ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، لوگوں کو خیالات آتے ہیں، اور یہ شیطان اس قدر اس کو دنیا میں کے لیے آزادی ہے کہ جب بندہ قبر میں بھی جاتا ہے نا تو وہاں بھی یہ انسان کو مطلب بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندے پہ نظر طاری ہوتی ہے اس وقت بھی یہ انسان کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ یہ کم از کم آخری وقت میں جو ہے اپنے دین سے پھر جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں شیطان کو یہ پاور ہے، شیطان کو یہ چھٹی ملی ہوئی ہے، وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے بچنے کے ہتھیار بھی دیے ہوئے ہیں، اور بہت آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ مسلسل تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے، میں اکثر یہ احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ شیطانی وسواس سے بچنے کے لیے صرف ایک وظیفہ اپنا لیں، فرائض، نوافل، واجبات کے علاوہ، ساتھ ساتھ
بس یہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرا جو کلمہ ہے اس کا ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب ان وسوسوں کے علاوہ بھی انسان کا ایک اور دشمن ہے، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے بلکہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے انسان کا نفس، انسان کا من۔ اور انسان کو سب سے پہلے جو برائی پہ ابھارنے والا ہے وہ اس کا نفس امارہ ہے۔ جس طرح کہ احادیث مبارکہ ہیں، رمضان المبارک میں شیطان کو کہتے ہیں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان میں بھی، مطلب ہمارے ہاں تو ویسے تو اوورآل یہی ٹرینڈ ہے کہ چلیں رمضان کا مہینہ لوگ کہتے ہیں چلو یار نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، بس باقی سارا سال تو ہماری جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن کچھ اتنے سیاہ دل ہو چکے ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، اور اتنا وہ ان کا مطلب ہے اندر کا زنگ اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ رمضان کی برکتوں سے بھی وہ استفادہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب رمضان میں شیطان قید ہے، بھئی کیسے آپ کو مطلب برائی پہ کیسے لوگ ابھر رہے ہیں، تو اس میں سب سے جو بڑا انسان کو برائی کی طرف ابھارنے والا ہے وہ اس کا نفس امارہ بالسوء ہے، جو وہ نفس کے جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اب اس نفس کو برائی سے ہٹانے اور بلائی کی طرف راغب کرنے کے لیے جو عمل ہے اس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں۔ جس طرح ہم ذمہ دارانہ مثال آپ کو دیتا ہوں میں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، باغ اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، فصلیں تو ماشاءاللہ اب آپ نے ویسے بھی چھوڑ دی ہیں اور آپ کی زمینیں ایسے پڑی ہوئی ہیں، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جس کا مطلب ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت میں اس کا شکر نہیں کر رہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ابھی ایک ایک تھیلے آٹے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے ان زمینوں کا حق ادا کیا ہوتا تو پھر ہمیں اس طرح یوں در بدر بھٹکنا نہ پڑتا۔ بہرحال یہ ایک درمیان میں اصلاحی بات ہے۔ آپ باغ اگاتے ہیں، کوئی فصل اگاتے ہیں، مثلا آپ ایک باغ اگاتے ہیں کہ بھائی اس میں میں نے سبزی کاشت کرنی ہے، آپ سبزی کے لیے جو باغ تیار کرتے ہیں اس باغ کو اچھی طریقے سے پہلے آپ اس کی باڑ لگاتے ہیں، اس کے ارد گرد باڑ لگتی ہے کہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی زمین کو کھدائی کر کے ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نرم کرتے ہیں، اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں اپنی اس سبزی کی کاشت کرنے کے لیے کہ جو آپ اگانا چاہتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا جو باغ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، آپ اس میں یا بیج ڈالتے ہیں یا وہ اس کے پودوں کو جو پنیری ہوتی ہے اس کو وہاں پہ لگاتے ہیں، اس کو آپ وقتاً فوقتاً پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس باغ سے یہ سبزی حاصل کرنی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس سبزی کو اگانا ہوتا ہے کچھ خود رو جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ بن بلائے مہمان کی طرح خود اگاتی ہیں، اور ہمارا مقصد ان کو اگانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد تو سبزی کی کاشت ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اس باغ کی گوڈی جب کرتے ہیں تو وہ جو خود رو سبزیاں ہوتی ہیں، خود رو جھاڑ ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے، آپ اس کو اکھاڑتے ہیں۔ بھئی آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ بھی نیلی ہے وہ بھی نیلی ہے تو کیوں؟ آپ کہتے ہیں بھئی اس کو میں اس لیے اکھاڑتا ہوں تاکہ اس سے جو میں سبزی اگانا چاہتا ہوں وہ اچھی طرح پنپ سکے، کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں اکھاڑیں گے تو پھر وہ سبزی
اور وہ خود رو گھاس جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ جو عمل ہے وہ سبزی کے علاوہ خود رو جڑی بوٹیوں کو اکھاڑنا، ان سبزی کے علاوہ ان پودوں کو اکھاڑنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس نہیں بلکہ یہ اس باغ کا تزکیہ کہلائے گا کہ مالی نے، ذمہ دار نے اپنے باغ کا تزکیہ کیا، اور اس طرح کیا کہ اس کو خود رو جڑی بوٹیوں سے آزاد کر دیا۔ اب آپ جو سبزی اگانا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح اگے گی۔ علی ھذا القیاس، یہ آپ مطلب ہم زمین میں اگر کوئی بندہ گوڈی نہ کرے، کھاد نہ ڈالے، اس کی خود رو وہ چیزوں کو ختم نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زمین کیسے، وہ تو مطلب وہ پھر آپ تو اسے فصل تو نہیں کاشت کر سکیں گے۔ اب یہ سارا عمل کیا ہے؟ زمین کا تزکیہ کرنا ہے یا باغ کا تزکیہ کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اب انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور مفسرین نے فرمایا اے لیعرفون، وہ عبادت کہ جو اللہ کی معرفت کے ساتھ کی جائے۔ ایک عبادت ہے بس روٹین کے مطابق بندہ آیا، چلے کبھی ٹائم ملا تو مسجد میں آ گیا، نہ گھر پڑھ لیا، جو کیا بس ٹھیک ہے جی، اب وہ ویسے ہی کا ویسا ہے، اس کا کوئی مطلب ایک فرض تو چلے اس نے ادا کر دیا، لیکن جو عبادت کے اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ اس کے اوپر بالکل نہیں ہوتے۔ اس لیے بعض لوگ بڑے بڑے نمازی آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ اب کیا ہوتی ہے وہ عبادت؟ بغیر معرفت کے ہے، بغیر تزکیے کے ہے۔ اس عبادت، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے، مرکب من الخطاء والنسیان، انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے، یہ باغ کی میں نے مثال آپ کو اس لیے دی کہ بھئی آپ نے ایک پودے کی کاشت کی ہے، اس پہ محنت کی ہے زمین پہ، لیکن خود روز جڑی بوٹیاں اور گھاس بھی اگائی، تو گناہوں کی بھی یہی مثال ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نیکی کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، نیکی کے لیے انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات، آپ اس شدید ایک سردی کا عالم ہے، آپ صبح گرم بستر میں گرم کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ظاہر سی بات ہے شیطان اوپر سے اور مطلب ہاتھ پھیرتا ہے، چاہے ساری رات۔ اب تو معمولات ہی بدل گئے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی جو بظاہر نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں گے جی رات 1 بجے 2 بجے انٹرنیٹ چل رہا ہے، حضرت صاحب آن لائن ہے، سسٹم ہو رہا ہے جی، کیوں یار ذرا اس وقت نیٹ تیز چلتا ہے جی، یعنی پورا ہمارا سسٹم ہل گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ رات کے 2 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 12 بجے جاگ رہا ہوگا، کچھ کھیل رہا ہوگا، کوئی اور کام کر رہا ہوگا، وہ کس طرح صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ یا اگر وہ کسی دفتر میں جائے گا تو کیسے کام کر سکتا ہے؟ دفتروں میں بھی آج کل یہی حال ہے، سارے دفتروں میں مفت کا انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات، آپ کسی دفتر میں جائیں تو وہ کام کے لیے تو وہ لگے ہوتے ہیں، پہلے تو وہ ادھر موبائل پہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یوں 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 یوں، بس بندہ کہتا ہے اب کیا کریں، کدھر جائیں ہم، یعنی وہاں پہ مفت کا سہولت حاصل ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار مفت کا پیکج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ پیکج ہے آپ گھنٹے کا، تو گھنٹہ پورا بات کریں نا، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت کتنا ضائع کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت ہم کس طرح برباد کر رہے ہیں۔ یقین مانیں جب سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جس قوم کا یہ وتیرہ تھا، جس کے نبی کی یہ سنت تھی کہ رات کو جلدی سو اور صبح جلدی جاگو، اور دن
کی ابتدا میں تم کام پہ نکلو تاکہ تمہیں برکتیں حاصل ہوں، اس قوم کا حشر کیا ہو گیا؟ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان سے یہ بھول چوک ہوتی ہے، گناہ خود بخود انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور نیکی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ آپ گرم بستر میں ہیں، گرم کمرے میں ہیں، شیطان آپ کو روک رہا ہے، نیند کا آپ پہ غلبہ ہو رہا ہے، اس وقت اگر ایک انسان اپنے اس نفس کو مارتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرے رب کی طرف سے اعلان ہے، یہ کسی مؤذن کی بات تو نہیں ہوتی نا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہم یہی تو میرا رونا ہے اور یہی تو میرا ساری زندگی کا رہا ہے کہ یار ہمیں جو اللہ نے فلاح کا راستہ بتایا ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اللہ کا منادی، ندا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم تو کسی تعویذ والے بابے کے پاس جائیں گے، چل صاحب کر جی میرا تعویذ دے، تعویذ آپ کو کیا کریں گے ایسا؟ یعنی فلاح ہم ڈھونڈتے ہیں اس کام میں کہ جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے فلاح ادھر ہے میرے گھر میں ہے، اور ہم کہتے ہیں فلاح کسی جیلی پیر کے پاس ہے، کسی جیلی عامل کے پاس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کس طرح مطلب وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا یار یہ میرا اللہ مجھے فلاح کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لہذا وہ رضائی کو پھینک دیتا ہے، ایک دم اٹھ کے ہوشیار ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، سمجھ لے وہ کامیاب مومن ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اس کو کہتے ہیں یار یہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، بھائی آپ کی دیکھیں نا، مثلا ہمارے ہاں مساجد میں اکثر مساجد میں کم از کم جو محلہ ہوتا ہے 200-400 لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، چلیں آپ 200 لے لیں، 400 لے لیں، نماز پڑھنے والے نمازی لوگ، مطلب جو نماز پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، اور کئی مساجد کے ساتھ تو سینکڑوں کے حساب سے نمازی منسلک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھنے والوں کے وقت، جماعت کے وقت جب مسجد میں جاتے ہیں تو یقین کریں میں اپنی قلبی واردات کی بات کر رہا ہوں، دل نہیں کرتا کہ مصلی پہ کھڑے ہوا جائے۔ سینکڑوں کی آبادی ہو اور چند درجن نمازی نہ ہو، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ اوورال پوری ہماری مسجدوں کا حال ہے، میں کسی ایک کا ایسے نہیں کہہ رہا، پورے ہمارے کچھ پٹھان ایریے میں چلے جائیں تو پٹھانوں کا چونکہ شروع سے ان کا مزاج ہی نماز کا ہے، وہ تو ریڈی پہ کچھ اور بھی رکھا ہوا بیچ رہے ہو تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اوپر ڈھکے اللہ اکبر۔ لیکن جو اوورال ہمارا ماحول ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا علماء چیخ چیخ کے مر گئے ہیں، وہ مطلب ان کی قوت ہی جواب دے چکی ہے باس کی، یار کیا ہم کس قوم کے سامنے یہ دین بیان کر رہے ہیں کہ یار جمعے کے دن بھائی پہلی اذان ہو جائے تو سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ دے اور مسجد کی طرف آئیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے مسجدوں میں، کیا صورتحال ہے ہماری۔ میں یہ درد اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں اکثر، ظاہر ہے میں کوئی انٹرٹینر تو ہوں نہیں کہ آپ کو مطلب ہے سر سناؤں گا اور ہاتھ کھڑے کراؤں گا آپ سے اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کرواؤں گا، پیسے آپ نے کھڑے کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ میرا تو یہ ہے کہ یار اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میرے مقتدیوں کی اصلاح ہو جائے، میرے سامعین کی اصلاح ہو جائے، بس۔ یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں پہ یہ بہت بڑی نازک جگہ ہے، یعنی بتا کے تھک گئے ہیں لیکن ذرا سا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ میرے بھائیوں وہی ہے کہ ہمارے قلوب پہ، ہماری روحوں پہ وہ غلاف چڑھا ہوا ہے کہ جس کو اتارنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فرض بیان کیا تھا، وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ جب کسی بھی مومن کا تزکیہ باطنی جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو پھر وہ ان علائشوں میں کبھی نہیں الجھتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ مطلب 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، گھر بچے بھوکے مر رہے ہوں گا، نہیں، وہ
اگر دکان پہ بھی ہے، کسی کام میں ہے، کسی دفتر میں ہے، کسی گاڑی پہ ہے، بس اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یار میں نے اگلی نماز کہاں پڑھنی ہے۔ آپ نے بہت سے، ہم نے بھی سفر کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، مطلب جو گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور لوگ، ماشاءاللہ نماز کا وقت ہوگا، ایک دم گاڑی روکی، چلے بھائی نماز پڑھیں، اگلا سفر، درود شریف کا ورد، کلمات کا ورد۔ میں اکثر ہی ہمارے یہاں بھی ہمارے بہت سے لوگ ڈرائیونگ کے پیشے سے، ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک، کہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ گاڑیوں میں جاتے ہیں، ریکارڈنگ بجاتے ہیں، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، ایک تو نیتوں والی بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک یہ کہ خاتمے پر ہے، آپ کا خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک بندہ، جیسے کہتے ہیں نا، آپ سب کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ جس بندے پہ نزع طاری ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، نزع کا عالم ہو، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ، یہ منہ سے نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، ایسا نہ ہو وہ تکلیف کی وجہ سے کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو پھر وہ اس کا ساری زندگی کی تباہی ہوگی نا جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ اس کو مجبور نہیں کرنا، اس وقت کہنا نہیں ہے۔ آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، گاڑیوں میں آج کل کیا کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، کوئی اور مطلب ہے لگی ہوئی ہے، جو چیزیں ہیں، خدا نخواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی وفات کس پہ ہوئی جی؟ وہی دیکھتے ہوئے ہوئی نا جو کچھ گاڑی میں چل رہا تھا۔ اس لیے میں اکثر جو ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹر دوست ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، میں اکثر کہتا ہوں یار خدا کا خوف کیا کرو، آپ سارے لوگوں کی زندگی کے ذمہ دار، برے خاتمے کے لیے ذمہ دار بن جاتے ہو۔ تو یہ کس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے کئی اچھے لوگ ہوتے ہیں نماز کے وقت ایک دم بھائی بس اب نماز کا وقت ہے، کچھ نہیں ہوگا، تاجر ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا ان کا وہ مطلب ہے گاہک کیوں نہ آیا ہوا ہو، نہیں بھائی اب نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد تشریف لائیں۔ میں اللہ کی رحمت اور اس کی رحمت کاملہ کے سارے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائے، وہ تاجر ہے، وہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اگر وہ یہ عہد کر لے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز با جماعت کو ترک نہیں کرنا، میرا کوئی گاہک ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی اور مسئلہ ہے میرا، جس آجر کے پاس میں کام کر رہا ہوں وہ میرے پیسوں میں کٹوتی کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ انقلاب اگر نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، لیکن ہم بڑے تو صحیح نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فرامین ان کا خلاصہ علامہ اقبال نے کیا نا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہماری آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی طرف بلانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں تزکیے کی بات کر رہا تھا کہ خانقاہ کا بنیادی کام ہے سالک کی، مومن کی باطنی تربیت کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کے اندر جو رذائل ہیں ان کو فضائل میں بدلنا۔ یہ ایک کامل شیخ کا کام ہے، کامل مرشد کی یہی ذمہ داری ہے، وہ روحانی اور باطنی استاذ ہوتا ہے، اور ایک خانقاہ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ وہاں پہ آنے والوں کو، وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی تربیت کرے، ان کی باطن کو سنوارنے کے لیے وہ جو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار حضور کے دور میں کدھر یہ پیر تھے اور یہ کدھر مطلب یہ دربار بنے ہوئے تھے، خانقاہیں تھی جن کو عرف عام میں آپ کہتے ہیں نا بھائی دربار فلان دربار فلان دربار، ان کے لیے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ خانقاہ کا لفظ ہمارے اندر عام نہیں ہے تو اس کو لوگ عجیب سے سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی کوئی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اس ٹھکانے کو خانقاہ بولتے ہیں۔ تو اس وقت کیوں نہیں تھے، اس وقت پیر کیوں نہیں تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کسی الگ سے خانقاہ کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ
مرشد کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ اس کا جو مرید ہو، اس کے پاس جو بندہ آئے، اس کا دل بلا تکلف عبادت کی طرف مائل ہو جائے. مطلب اس کو کوئی مشکل پیش ہے، یار اب نماز پڑھوں گا، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو مطلب چیزیں آتی رہتی، وہ بالکل بس ایک دم وہ تیار ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آپ واقعات پڑھیں نا، صحابہ کرام جاتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کوئی مسئلہ پیدا ہو، یا رسول اللہ فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں چیز نہیں ہو رہی، حضور نے ایک نگاہ کرم فرمانی اور کام ان کا ہو جانا ہے. بس کتنی سا، یا رسول اللہ نماز میں دل نہیں لگتا، یا رسول اللہ فلاں یہ وسوسے آتے ہیں، یا رسول اللہ اس طرح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور بات، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی. حضور نے فرمایا اس طرح اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اکٹھا کر کے 3 مرتبہ ان کی چادر میں ڈالا. فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگا لو. سینے سے لگائی تو اس وقت احادیث میں سب سے زیادہ جو احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ احادیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کبھی مجھے نسیان کا مرض لاحق ہی نہیں ہوا. اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مطلب فلاں کام میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا. حضور ان کے سینے پہ یوں دست اقدس اس طرح حضور اپنا جس طرح حضور اپنی شان کے مطابق ان کے سینے پہ یوں ہاتھ مارتے ہیں اور ان کی حالت درست ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت قیاس حضور کے دور میں اس طرح کی الگ کسی مرکز کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ پھر صحابہ کرام نے بھی چونکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا، اور صحابہ کرام میں بھی بہت سے طبقات تھے، تاجر تھے، عام مزدوری کرنے والے حضرات بھی تھے، اور مختلف شعبوں سے مختلف علوم و فنون سے وابستہ لوگ تھے. لیکن ان میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنے مالک اور خالق کے لیے یکسو ہو گئے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فقراء صحابہ کرام میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے کہ وہ بالکل مطلب ہے ان کے اندر ایک جو فقر کی کیفیت تھی وہ ایک الگ ہی کیفیت تھی. جب صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلامی سلطنت پھیلی، ایک سلسلہ پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی، بہت سی چیزیں ہوئیں، تو پھر یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کی تربیت کے لیے ایک الگ مرکز کی ضرورت ہے، اور اس کو خانقاہ کا نام دیا گیا. وہاں باقاعدگی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کا بندوبست ہوتا تھا، ان کے رہنے کا بندوبست ہوتا تھا. آج بھی خانقاہوں کی یہ درباروں کی اس کی مطلب افادیت سے کوئی جو عقل سے ٹوٹلی پیدل ہوگا وہ انکار کرے گا. اور کچھ نہیں تو اس مہنگائی کے اس دور میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ مزارات پہ جو مطلب لنگر چل رہے ہیں وہاں سے ان کو کھانا مل رہا ہے. اور غریب کسی کو کھانا کھلانا یہ صدقے کی سب سے بڑی قسم ہے. کسی غریب کو ہم لوگ میں لاہور میں چونکہ پڑھا ہوں زیادہ تر، تو وہاں میں نے کتنے ہی لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ صبح آتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ داتا صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور پورے وہ عیال کا کھانا لے کے وہاں سے جاتے ہیں. مطلب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا 24 گھنٹے ایک لنگر چلتا رہتا ہے. اور بہت سی خانقاہیں دربار ہیں جہاں پہ یہ بھی آج کے دور میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی غریب کو مسکین کو کوئی کھانا کھلاتا ہے. کتنی بڑی اس وقت ایک پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک مطلب ہے طوفان آ رہا ہے، اور اب پتہ نہیں آگے مزید کیا ہوگا. یہ تو مطلب ابھی کہتے ہیں نا ایک ابتدا ہے. تو اس میں اگر کوئی بندہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں بھی آگے پیچھے بھی کہ بھائی خیال رکھا کرو، ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کریں. آپ اپنی جو آپ کی ضروریات ہیں جائز ان کو ضرور پورا کریں، لیکن جو ایکسٹرا چیزیں آپ کرتے ہیں نا بہت زیادہ مطلب اس کے بجائے آپ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں کہیں پہ کوئی غریب آدمی ہے، کئی سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی معافی ضمیر کا اظہار ہی نہیں کرتے، اپنی اس تکلیف کا اظہار ہی نہیں کرتے. یہ آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آپ مدد کریں. خدا کی قسم کسی ایک غریب بندے کی اگر آپ مدد کر دیں گے سفید پوش کی، تو کیا پتہ ہے آپ کے دونوں جہان اسی وجہ سے سدھر جائیں.
اس لیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ اس قدر رچ بس چکا ہے نا، ہمیں اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا کہ جب تک کوئی ہم کہیں جی 100-200 بندہ ہماری تعریف نہ کرے کہ بڑا زبردست دیگ پکائی ہے جی اس بندے سے، والد صاحب فوت ہوئے تو ماشاء اللہ اتنا بڑا کھانا پکایا، خدا کی قسم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کھانا نہ کھاؤ یا نہ کریں، لیکن اگر آپ اتنا ہی کیلکولیٹ کریں 40 دن تک یا جتنے دن آپ دیتے ہیں اتنا آپ ڈرائی خشک راشن کسی غریب بیوہ کو پہنچا دیں، کسی دینی اس ادارے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے مہمان رہتے ہیں وہاں پہنچا دیں، کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کئی ہزار گنا اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا۔ جو دیتے ہیں وہ بھی، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی اتنے کچھ زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں ویسے بھی مجھے پتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم تو ممبر رسول پہ بیٹھے، ہم نے تو وہ حق ادا کرنا ہے۔ یہ رسمیں، یہ رواج، انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مطمئن بندہ پھر بھی نہیں ہوتا، یقین مانیں، ظاہر سی بات ہے ہم نے پوری زندگی پریکٹیکلی اسی فیلڈ میں گزاری ہوئی ہے۔ لوگ اتنے کر محفل، ہم بڑی محفل کرنی ہے جی، 2-4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرنا ہے۔ آپ نہ کریں نا بڑی محفل، کس نے آپ کو کہا ہے؟ آپ چھوٹی محفل کر لیں۔ اس محفل کا اثر آپ پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اثر نہیں ہوتا تو وہ 2-4 لاکھ 5 لاکھ تو گیا نا بھاڑ میں، ضائع ہو گیا نا۔ وہی 2-4-5 لاکھ کسی غریب بچی کو دے دیتے، کسی غریب گھرانے کو دے دیتے، کتنا بڑا یقین مانے۔ وہ شاعر ہے نا کہ یہ حدیث پاک کا بلکہ ترجمہ ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ دیکھیں وہ حدیث میں ایک عورت کا قصہ آتا ہے، بلی تھی، بلی پہ اس نے ظلم کیا، مارا، تو اللہ نے اس کے لیے سزا یہ لگا دی کہ قیامت تک وہ بلی اس کو ایسے ہی نوچتی رہے گی۔ اور ایک ایسی خاتون تھی جس کو لوگ اچھا سمجھتے بھی نہیں تھے، لیکن اس نے کیا کیا، راستے میں جا رہی تھی، ایک کتا پیاسا تھا، کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا، وہ اس نے کیا کیا، اپنے موزے کا پیالہ بنایا اور اس موزے میں اس کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے اسی عمل کے ذریعے اس کو جنتی بنا دی۔ یار ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ یہ جو مطلب ہے لوگوں کو خودکش حملوں کے ذریعے مار رہے ہیں، لوگوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ کدھر؟ اسلام کا تعلق کیا ہے اس سے؟ خدا کی قسم یہ دین کو بدنام کرنے کا ایک مطلب پوری عالمی سامراجی قوتوں نے دین کو اور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ گڑا ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی یہ سارا ایسے نہیں، یہ تو آپ کسی بھی گاڑی میں جائیں گے، خصوصاً مجھ جیسا بندہ جب جاتا ہے نا، تو ہمارے جو یہاں ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشل برحمت والے جی، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ مجھے پوچھیں گے جی تسی کو آئے ہو جی، وہ آپ کہاں سے آئے ہیں جی، ذرا کارڈ دسو نا جی اپنا، کیوں بھائی ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہماری پگڑی ہے، باقی سب کچھ جو چلتا ہے، یعنی اس پورا ایک یہ سسٹم ہے میرے بھائیو، یہ رونا ہے پوری زندگی کا ہمارا، کہ جس دین کے لیے، جس دین پہ عمل کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا عروج ملا تھا، آج اسی دین کو اتنا غریب بنا دیا گیا ہے کہ دین پہ لوگوں کو چلنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ چھوڑ دیں آپ باقی کسی کو، ہماری آرمی میں چلے جانا، سب تو پہلے چٹ کرا سنداڑی مچھا، چل بھائی کاکول جانا ہے تو پترا سارا کوئی بلیڈ پھروا، کیا ہے بھائی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری آرمی کا ایک دور میں ماٹو تھا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، ہماری ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن اوورآل جو ہمارا ایک ماحول ہے اس وقت، ہمارے علماء میں آپ کتنے دیکھتے ہیں، یہ عدالتوں میں جاتے ہیں نا، قاضی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ 8-10 15 سال نے مدرسے میں لگائے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں داڑھی زیرو، قاضی صاحب دے بال تو جناب ماشاءاللہ بڑا سٹائل ہے جی حضرت صاحب کا، یعنی وہ بھی ٹوپیاں پہننا مطلب توہین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا زیور ہے، ہمارا فخر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو تاج ہے مومن کا، لیکن ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ آپ پڑھیں، جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جوس پروٹوکولز آج سے 300 سال پہلے وہ ترتیب میں لائے گئے تھے، جس پہ ابھی تک یہ ابھی عمل چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں قیمتوں کا تعین کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک اور IMF۔ ہم تو بالکل ذخیرہ اندوزی، ہم خود کیا کرتے ہیں،
کوئی چیز ہے بھائی تیل چونکہ مہنگا ہو رہا ہے نیچے سے اوپر تک چونکہ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں تیل مہنگا ہو رہا ہے چلو بھائی روک لو، تالے لگاؤ ٹینکیوں کو، لہٰذا مہنگا ہوگا تو بیچیں گے۔ گیس مہنگی ہو رہی تھی اتنے دن بند تھی، اب جب اس کی قیمت بڑھی ہے تو چل گئی گیس پہ۔ یعنی اوورآل ہم پورے کے پورا ہمارا سسٹم کرپٹ ہو چکا، اور ہم سب کیوں؟ ہم تزکیہ نفس کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ میں نے آج حضرت مولا کائنات تاجدار حالتہ شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے، اپنے مرشد گرامی کے عرس کی مناسبت سے، حضرت سلطان الہند کے عرس کی مناسبت سے، خانقاہی نظام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، اور یہ اتنی باتیں کہ میں قیامت تک کرتا رہوں تو میرے پاس باتیں ختم نہیں ہوں گی، تو لیکن بہرحال اپنا فرض ہم نے نبھانا ہے۔ کوشش کریں میرے بھائیوں اور دوستوں، اس راستے کی طرف لوٹیں کہ جو راستہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، جس راستے پہ حضور کے صحابہ چلے ہیں، آپ کے اہل بیت چلے ہیں، حضرت مولا کائنات تاجدار حالتہ، ہم نے تو ان شخصیات کو بھی اب مطلب ہے متنازع کر دیا ہے نا بدقسمتی سے، لیکن ان راستوں پہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے دارین میں کامیابی ہے۔ اگر ہم ان راستوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرات اولیاء کرام، بالخصوص حضرت مولا کائنات کے تعین کردہ اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پہ چل کے ہم اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکیں۔ وما علیہ